بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ فقیر زین ہود آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہے، اور ہم گفتگو کر رہے تھے، بلکہ ہم پڑھ رہے تھے ہدایہ شریف میں سے کتاب الصوم، اور انشاءاللہ رب العزت آج ہم مزید پڑھیں گے، اور جو گفتگو پیش نظر تھی گزشتہ پروگرام میں اس پر مزید ابھی بات ہوگی۔ اور یہ میرے سامنے ہدایہ شریف کی شرح ہے فتح القدیر علامہ ابن حمام الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو اس سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو جو جہاں تک ہم نے بات کی تھی وہاں سے اب آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں رمضان کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، وَلَوْ احتجم وظن ان ذلك يفطره ثم اكل متعمدا عليه القضاء والكفارة، یہ متن ہے۔ تو پھر اس کی آگے علامہ مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وضاحت فرمائیں گے، مگر متن میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اپنا خون نکالتا ہے، حجامت کرتا ہے، اور حجامت سے وہ خون نکالا جاتا ہے کسی حکیم کے ہاتھوں سے، یا کسی ڈاکٹر وغیرہ، یا کسی ماہر سے، یا خود نکالتا ہے، حجامت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں حجامت کے بعد وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ، اصل میں حجامت سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر فرماتے ہیں کہ اس کا گمان یہ تھا، اس نے خیال یہ کیا کہ اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، تو اب مجھے تو خوب کھا پی لینا چاہیے، تو حقیقت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹا نہیں۔ تو جب وہ یہ گمان کرتا ہے کہ روزہ میرا ٹوٹ چکا ہے، تو پھر وہ کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کھانے پینے سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ فرماتے ہیں ثم اکل متعمدن، تو پھر اس نے عمدن کھانا پینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں علیہ القضاء والکفارۃ، تو کیونکہ یہ رمضان کا روزہ تھا تو فرماتے ہیں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیونکہ یہ رمضان کا روزہ جو ہے اس نے توڑا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اب اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی ادا کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ حجامت کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ جب اس نے آمدن کھانا پینا شروع کیا اس کے بعد، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دو چیزیں ہیں، قضا بھی اور کفارہ بھی۔ اب گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک صورت بیان کی تھی یہاں ہدایہ شریف سے، اور وہ صورت اس سے ملتی جلتی تھی، مگر اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اور اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو اب مناسب یہ ہے کہ دونوں میں اب جو فرق ہے وہ بیان کیا جائے، کہ ایک میں قضا ہے کفارہ نہیں، اور ایک میں قضا ہے اور کفارہ بھی ہے، حالانکہ یہ دونوں جو ہیں، دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ دیکھیں گزشتہ پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی، جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ومن اکل فی رمضان ناسیا وظن ان ذلك یفطره فاکل بعد ذلك متعمدا علیہ القضاء دون الکفارۃ۔ وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں بھول کر کھانا کھا لے، تو بھول کر کھانے سے یاد رکھیں روزہ ٹوٹتا نہیں، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف تھی کہ اگر کوئی آدمی بھول کر رمضان شریف میں کھا پی لے، تو فرمایا تھا کہ انما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ جل مجدہ نے اسے کھانا کھلایا اور پلایا ہے، تو اس کا روزہ باقی ہے۔ تو بھول کر کھانے سے روزہ ٹوٹا نہیں اس آدمی کا،
مگر اس کے گمان میں یہ تھا, اس کے خیال میں یہ تھا کہ میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے تو اب میں خوب کھا پی لوں, تو پھر اس کے بعد اس نے عمدن جان بوجھ کر کھانا شروع کر دیا. تو اس صورت میں کیا بات تھی؟ فَأَكَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ, تو اس کے اوپر قضا ہے مگر کفارہ نہیں تھا. اگرچہ وہ رمضان کا روزہ تھا تو اس نے عمدن توڑا ہے, تو فرمایا تھا اس صورت میں کہ اس کے اوپر قضا ہے, کفارہ نہیں. اور کفارہ کیوں نہیں؟ اس صورت میں کفارہ کیوں نہیں تھا؟ اور آج میں جو بات ہم نے بیان کی, آج کے متن میں جو بات تھی اس میں قضا ہے اور کفارہ بھی, تو یہ فرق کیوں تھا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں جو پہلا مسئلہ تھا جس میں اس نے پہلے تو بھول کر کھا لیا, پھر گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, پھر اب خوب کھا لوں, تو پھر اس کے بعد اس نے عمدن جان بوجھ کر کھانا کھا لیا, تو اس صورت میں قضا تھی, کفارہ نہیں تھا. تو کفارہ کیوں نہیں تھا اس صورت میں؟ اس صورت میں کفارہ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں ایک شبہ پایا جاتا تھا, اور شبہ کی ادنا شبہ کی وجہ سے بھی کفارہ جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. ادنا شبہ سے کفارہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کفارہ زائل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں ایک شبہ پایا جاتا تھا. وہ شبہ کیا تھا؟ وہ شبہ یہ تھا کہ اس نے دیکھے آمدن کھانے پینے سے, جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے اپنے ذہن میں, اپنے خیال میں یہ قیاس کیا کہ آمدن کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میں نے بھول کر کھا لیا, تو آمدن کھانے میں سے بھی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جاتا ہے, کھانا جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے, تو بھول کر کھانے سے بھی کھانا اندر چلا جاتا ہے. تو جیسے وہاں آمدن کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو میرا یہاں بھول کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, ٹوٹ گیا ہے. تو اس نے اپنی طرف سے یہ قیاس کیا, بھول کر کھانے کو آمدن کے کھانے کے اوپر اس نے قیاس کیا. تو اس قیاس کی بنیاد پر اس کے گمان میں یہ تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, تو پھر اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا کہ روزہ تو ہے ہی نہیں, اب روزہ تو میرا ختم ہو چکا ہے. تو اس گمان, اس خیال کی بنیاد ایک قیاس کے اوپر تھا, اور قیاس جو ہے یہ ایک دلیل شرعی ہے, قیاس ایک دلیل شرعی ہے. تو اس قیاس کی وجہ سے اس میں اس کے گمان میں جو ہے وہ ایک یہ اشتباہ اس کو حاصل ہوا, ایک شبہ پیدا ہوا. تو اس شبہ کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر کفارہ نہیں, کیونکہ کفارہ ادنا شبہ سے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مگر جو آج کا مسئلہ ہے, جو آج بیان کیا گیا ہے, اس میں یہ بات ہے کہ اس میں شبہ نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن الظن مستند الى دلیل شرعی, کہ اس صورت میں کہ جب اس نے اپنا خون نکالا, حجامت کی, تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس نے اگر گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, تو اس کے بعد اس نے کھانا پینا جو ہے وہ عمدن کھانا شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس نے تو گمان تو کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, مگر فرماتے ہیں حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ اس کا گمان جو ہے یہ اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی کے اوپر نہیں. یہ گمان اس نے ویسے ہی کر لیا ہے, اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر نہیں. تو جس گمان کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر نہ ہو تو وہ معتبر ہی نہیں. تو اس گمان کا اعتبار ہے جو ناشن عن دلیل شرعی ہو, جو دلیل شرعی سے جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہو, جس کی بنیاد دلیل شرعی ہو. تو اس صورت میں تو اس کا یہ جو گمان ہے کہ حجامت کرنے سے جو ہے وہ میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے, اب روزہ ٹوٹ چکا ہے تو اب میں خوب کھا پی لوں, تو یہ جو ہے اس کا گمان کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے, یہ کسی دلیل شرعی سے اخذ نہیں کیا گیا, یہ پیدا نہیں کیا گیا. تو فرماتے ہیں اس میں جو ہے یہ گمان کافی نہیں کفارہ کو دور کرنے کے لیے, کفارہ کو ختم کرنے کے لیے, مگر وہ گمان کافی ہے, اس گمان کا اعتبار ہے کفارے کو زائل کرنے کے لیے جو ناشن عن دلیل ہو, جو کسی دلیل شرعی سے جو پیدا کیا گیا ہو, جس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر ہو. اسی لیے فرماتے ہیں لأن الظن مستند الى دلیل شرعی, کہ یہاں جو ظن جو پیدا ہوا ہے, جو اس کو گمان ہوا ہے, اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر نہیں. ہاں, اگر یہاں ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی مفتی نے
کسی فقیہ نے اس کو یہ فتویٰ دیا کہ حجامت کرنے کی وجہ سے تمہارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ فتویٰ تو غلط ہے، کسی مفتی نے یا کسی فقیہ نے غلط فیصلہ کیا اور غلط فتویٰ دیا کہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اب فرماتے ہیں اس صورت میں اب وہ اگر اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دے عمدن، تو فرماتے ہیں اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں کہ ایک مفتی کا جو قول ہے ایک عام آدمی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ایک دلیل شرعی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں الا اذا افتاه فقيه بالفساد لان الفتوى دلیل شرعی فی حقه، کہ فرماتے ہیں ہاں اگر کسی مفتی نے اس کو غلط فتویٰ دیا کہ فساد کا، کہ تمہارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ اس کے بعد حجامت کرنے کے بعد وہ عمدن کھانا پینا شروع کر دے تو اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اب جو گمان جو شبہ اس میں پایا جاتا ہے وہ ایک دلیل شرعی سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہ دلیل شرعی کیا ہے؟ وہ ایک مفتی کا قول ہے۔ لأن الفتوى دلیل شرعی فی حقہ، کیونکہ فتویٰ جو ہے یہ ایک دلیل شرعی ہے ایک عام آدمی کے حق میں۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب علامہ مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ سے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں بات یہ بیان کی گئی کہ حجامت سے روزہ ٹوٹتا نہیں، اور حجامت کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ گمان کرے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ چکا ہے، اب خوب کھا پی لوں، تو خوب کھا پی لے تو اس کے اوپر قضا ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو یہ کفارہ کیوں تھا؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گمان جو شبہ اس کو پیدا ہوا ہے، شبہ جو اس کو پڑا ہے، یہ کسی دلیل شرعی سے اخذ نہیں کیا گیا۔ تو اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دلیل شرعی موجود ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس نے کسی دلیل شرعی سے یہ مسئلہ یہ بات اخذ کی ہو کہ حجامت سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ دلیل شرعی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے کہ فرمایا کہ جو حاجم ہے، جو خون نکال رہا ہے، یعنی جو ڈاکٹر یا حکیم ہے جو خون نکال رہا ہے، والمحجوم، اور جس کا خون نکالا جا رہا ہے، دونوں کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ گیا۔ افطر الحاجم والمحجوم، جو حاجم ہے اور محجوم دونوں کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ حدیث شریف دلیل شرعی بھی ہے۔ تو فرماتے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ علامہ مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ لأن ظن مستند الى دلیل شرعی، کہ اس صورت میں جو ظن اس کو حاصل ہوا، جو گمان اسے ہوا، یہ کسی دلیل شرعی سے اخذ نہیں کیا گیا، اس کی بنیاد کسی دلیل شرعی پر نہیں، تو اس کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک دلیل شرعی موجود ہے، یہ حدیث شریف، تو اس کا گمان یہ اس کا جو شبہ ہے یہ ایک دلیل شرعی سے اخذ کیا گیا، یہ جو حدیث شریف ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم، تو یہ اعتراض ہوتا ہے علامہ مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے اوپر۔ پھر اس کا جواب خود علامہ مرغنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ، کہ اس صورت میں اگر اس کو جو ہے یہ اس حدیث شریف کا علم بھی ہو، اس تک یہ حدیث شریف پہنچی ہو، وہ جانتا ہو کہ وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ، یہی حدیث کہ افضل الحاجم والمحجوم والی حدیث، وَاعْتَمَدَهُ، اور اس نے اس حدیث کے اوپر اعتماد بھی کیا ہو، تو کیا فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کس طرح؟ جیسے دیکھو فرماتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک مفتی نے اگر فتویٰ دیا ہو کہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفتی کے قول کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر کسی نے اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دیا،
تو فرماتے ہیں اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک مفتی کے قول کے اوپر اس نے اعتماد کیا ہے. تو مفتی کا قول اس آدمی کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے دلیل شرعی ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک مفتی کا قول کافی ہے کفارے کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ دلیل جو حدیث شریف ہے یہ تو بدرج اولا یہ اس کفارے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. تو اگر اس کو یہ حدیث شریف پہنچی ہے اور اس نے اس حدیث شریف پر عمل کیا ہے، اس پر اعتبار کیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے کھانا پینا آمدنی شروع کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن قول الرسول علیہ الصلاۃ والسلام لا ينزل عن قول المفتی، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول جو ہے یہ حدیث شریف یہ مفتی کے قول سے کم نہیں بلکہ مفتی کا قول حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے کم ہے. تو اگر مفتی کے قول سے کفارہ زائل ہو سکتا ہے، کفارہ ختم ہو سکتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے کفارہ بدرجہ اولا جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قضا ہے، کفارہ نہیں اگر اس نے اس حدیث شریف پر عمل کیا. مگر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَأَنَّ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ تعالی خلاف ذالک، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا الٹ ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس نے اس حدیث شریف پر عمل کیا، اس کو یہ حدیث شریف پہنچی، اس حدیث شریف پر اس نے عمل بھی کیا، تو فرماتے ہیں پھر بھی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں لأن على العامی الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الاحاديث. فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ فقہائے کرام کی اتباع کرے، اقتداء کرے. ایک عام آدمی کا حق نہیں کہ وہ حدیث شریف سے استدلال کرے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ حدیث شاید ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، کہ یہ ظاہر اس کا معنی جو ہے وہ مراد ہے، یہ حدیث مؤول ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے. تو وہ ایک عام آدمی جانتا نہیں، تو اس کا حق نہیں کہ وہ حدیث شریف سے استدلال کرے براہ راست، بلکہ ایک عام آدمی کے لیے فقہائے کرام کی اقتداء کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس لیے فرمایا لأن علی العامی، ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے الاقتداء بالفقہاء، اس کے اوپر واجب کیا چیز ہے کہ وہ اقتداء کرے فقہاء کرام کی، لعدم الاحتداء فی حقہ الی معرفت الحدیث، کیونکہ وہ خود بخود معرفت احادیث کی طرف جو ہے راستہ نہیں پا سکتا. وہ اس کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ حدیث شریف کی جو صحیح جو مفہوم ہے اس تک وہ پہنچ سکے، وہ حدیث شریف سے کچھ اخذ کر سکے، وہ حدیث شریف سے ہدایت جو ہے وہ لے سکے. تو اس کے لیے وہ ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے وہ کسی فقیہ کی اقتداء کرے. تو اب فرماتے ہیں وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِفَاءِ شُبْهَتِهِ. فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس حدیث شریف کو جانتا ہے اور حدیث شریف کی تعویل بھی جانتا ہے، اصل میں یہ حدیث جو ہے افطر الحاجم المحجوم یہ مؤول ہے، اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں بلکہ اس میں علماء کرام نے تعویل بھی کی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد بیان کریں گے، اس میں کچھ ابھی تفصیل ہے، مگر یہ یاد کر لیں کہ وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ، اگر یہ آدمی اس حدیث کی تعویل بھی جانتا ہے، فرماتے ہیں تجب الکفارۃ، تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، لانتفاء شبہات، کیونکہ اب تو شبہ پایا ہی نہیں جاتا. اگر وہ جانتا ہے حدیث شریف کو اور جانتا ہے کہ یہ حدیث شریف مؤول بھی ہے، تو اگر یہ حدیث شریف مؤول ہے تو اس کا ظاہری معنی جو ہے وہ مراد نہیں، تو ظاہری معنی مراد نہیں تو اب پھر شبہ نہیں پیدا ہوگا، تو شبہ تو ختم ہو جائے گا. شبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ شبہ تو حدیث کے ظاہری معنی کو ظاہری معنی سے پیدا ہوا.
شبہ تو حدیث شریف کے ظاہری معنی سے پیدا ہوا تھا، تو اگر ظاہری معنی مراد ہی نہیں بلکہ تعویل کی گئی ہے، حدیث معول ہے، تو پھر وہ شبہ پایا ہی نہیں جاتا. تو اگر وہ حدیث شریف کی تعویل جانتا ہے تو فرماتے ہیں اتفاق کے ساتھ اس کے تجب الکفارۃ، پھر تو حضرت امام ابو یوسف امام محمد دونوں کے نزدیک جو ہے ایک ہی بات ہے کہ اس کے اوپر جو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، لانتفاء شبہات، شبہ کی کیونکہ شبہ اب جو ہے وہ پایا ہی نہیں جاتا. اب ناظرین کرام، اب یہاں کیونکہ یہ حدیث شریف معول ہے، اس میں تعویل کی گئی ہے، تو یہ بات تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے. تو اب بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ رب العزت ہم مزید گفتگو کریں گے، اس حدیث شریف کی جو تعویل ہے وہ بیان کریں گے. اب اس فقیر کو بریک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.